قاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آ چکا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو لہذا ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پس اللہ کی طرف رجوع کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں. ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اس آیت کریمہ سے بخوبی واقف ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، لیکن اس آیت کا سمبل جو ہے، پہچانی جو ہے، وہ ہے مباہلہ. اس ماہ مبارک میں جہاں عید الاضحیٰ تھی، یادگار ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، اور جہاں اس مہینے میں عید اعظم جسے عید اکبر کہا گیا احادیث میں عید غدیر تھی، جس دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان غدیر کے بھرے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. جس دن تکمیل دین کی سند نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور دین اسلام سے راضی ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں یہ عید بھی ہے جس کو عید مباہلہ کہا جاتا ہے، مباہلے والی عید. یہ نصارہ نجران سے، عیسائیوں سے بحث کا نتیجہ تھا. جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی اور یمن کے رہنے والے عیسائی راہب جو علماء میں سے تھے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور جناب عیسیٰ یہ ان کا عنوان تھا، یہ ٹاپک تھا. پیغمبر نے ان کے سامنے دلیلیں دیں کہ وہ اللہ کے نبی، کلمت اللہ، روح اللہ، صاحب کتاب، لیکن عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا مان رہے تھے. تو پیغمبر نے ان کے سامنے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کی کہ کمثل عیسیٰ کی مثال، مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. مثل عیسیٰ کمثل آدم عند اللہ خلقہ من تراب، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کن فیکون، اور آدم ہو گئے. یہ دلیل اس بات کے لیے تھی کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تمہاری دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ابن اللہ، اس لیے اللہ کے بیٹے. اور ہم تمہارے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کر رہے ہیں جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جس کے ماں اور باپ دونوں نہ ہو وہ بدرجہ اولا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ابن اللہ کہا جائے، اللہ کا بیٹا کہا جائے. لیکن نہ یہودی، نہ نصارہ، نہ مسلمان، کوئی آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا بندہ، صفی اللہ، اللہ نے جنہیں منتخب کیا، چنا،
خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ جسے زمین پہ لیے اللہ نے خلق کیا، جن کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا، جب اسے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں مانتا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، تو عیسیٰ کی تو ماں تھی، عیسیٰ کے ماں تھی، تو جن کی ماں ہو ان کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ سورہ توحید کو دیکھو کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی دلائل کیا دیے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی تولید میں نہ اللہ سے کوئی وہ خالق ہے، لیکن انسانوں کی طرح پیدا ہونے کا مسئلہ اللہ کے لیے نہیں جائز ہے، گمراہ کن خیال ہے۔ تو یہ صاف ستھری گفتگو نصارہ نجران کے علماء کے سامنے پیغمبر نے بیان کر دی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بات پر اڑے رہے۔ تب خداوند عالم نے یہ آیہ مبہلہ نازل کی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب ظاہر ہے کہ 3 صورتیں تھیں۔ میدان مباہلہ میں پیغمبر چیلنج کر کے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا، یعنی جو جھوٹا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ لہذا عذاب الہی، دوسروں کے سامنے خجالت، شرمندگی، لیکن پیغمبر کو اپنی ذات اور اپنے اہل بیت کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ اللہ کے اس پیغام کو نصارہ نجران کے سامنے بیان کر دیا، اور وقت اور جگہ معین ہو گئی۔ پیغمبر اپنے ساتھ اپنے گود کے پالوں کو لے کر چلے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوف و خطر کا مقام تھا، لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہمارے اہل بیت پر بھی حق پر ہیں، لہذا ہمارے مقابلے پر جو آیا ہے وہ باطل پر ہے۔ لہذا بے خوف و خطر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا کو رکھا، اس کے پیچھے مولا کائنات کو۔ اس طرح سے یہ پنجتن پاک میدان مباہلہ کی طرف بڑھے۔ سلمان پہلے ہی سے ایک سرخ شامیانہ جا کر جگہ معین جو کی گئی تھی وہاں لگا دیا تھا۔ پیغمبر پہنچے، 2 زانو ہو کر بیٹھے، ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی بد دعا نہیں کی تھی، لیکن آثار عذاب الہی کے نمودار ہو گئے۔ چلتی ہوئی ہوائیں رک گئیں، آشیانوں میں پرند چلے گئے، درختوں کے پتے جھڑنے لگے۔ علماء نصارہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ کہا کہ آج ہم ان نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ دیکھو ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ علماء نصارہ آگے بڑھے، پیغمبر سے مصالحت کر لی، ہم آپ کے زیر اقتدار زندگی گزاریں گے، آزاد رہ کر گزاریں گے، آپ ہم سے جو مطالبہ کریں گے، جو جزیہ مانگیں گے وہ ہم دینے کے لیے تیار۔ باقاعدہ نصارہ نجران نے پیغمبر سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، اور اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے جزیہ دے کر اسلامی ممالک میں عیسائیوں نے زندگی گزاری۔ لیکن یہ دن عید مباہلہ کا دن قرار پایا، یہ کھلی ہوئی آل محمد کی فتح تھی عیسائیوں کے مقابلے پر۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ آل محمد جن کو پیغمبر لے کر آئے ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کو قرآن کافی نہیں ہوا جب تک کہ آل محمد میدان مباہلہ میں نہیں گئے، اس لیے کہ مباہلہ کے میدان میں جانے سے پہلے آیات قرآنی پڑھ کر سنا رہے تھے، قرآن سے دلائل پیش کر رہے تھے۔
تو قدرت نے دکھا دیا کہ دیکھو میرے رسول کو بھی قرآن صرف کافی نہیں ہے، ان کو بھی اہل بیت کی ضرورت پڑی، اور وہ میدان مباہلہ میں اہل بیت کو لے کر آئے۔ تو یہ دین کے محافظ ہیں، یہ گروہ صادقین ہیں جن کو میدان مباہلہ میں لا کر پہچنوایا گیا۔ سورہ توبہ میں خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان خوف الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میدان مباہلہ میں پیغمبر کے ساتھ اہل بیت نہ آئے ہوتے تو قیامت تک وہ یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ گروہ صادقین کون ہے جن کے ساتھ اللہ نے ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ ذی الحجہ اختتام پذیر ہے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہو چکی ہے۔ 3 دن کے بعد ایام عزا کا آغاز ہو جائے گا۔ یادگار حسین ابن علی علیہ السلام، جو دین کے بچانے والے، جو اسلام کے بچانے والے، جو قرآن کے بچانے والے، لہذا اس پیغام رسالت کو، پیغام اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا۔ ہماری نگاہیں اس ذات گرامی کی طرف رہنا چاہیے جنہوں نے کربلا میں اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ ماہ محرم امام حسین علیہ السلام کی یادگار ہے، اور 28 خیر بہرحال 28 ہو یا 27 انشاءاللہ جب چاند ہو جائے گا تبھی پہلی محرم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ چاند کے اوپر ہم لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو چاند کے مہینے معین کیے، اسی اعتبار سے پورا ایک نظام ہے۔ یہ 12واں مہینہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، ماہ محرم پہلا مہینہ ہے عربی مہینوں کا۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور ریاض پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ اس کا پایا ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو ہے نا